اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ کاف کی آیت نمبر 58 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور دیکھیں یہ ہیں بستیاں، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو، جو پرانی بستیوں کا پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ وہ بستیاں ہیں، ان پہ غور کرو، ان کو دیکھو کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ لما ظلموا بوجہ ان کے ظلم کے، ظلم ہم عام تو یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنی، لیکن یہاں قرآن مجید میں ظلم سے مراد گناہ، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے لمہلکہم موعدا ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر، یعنی پیچھے وہی کفار یہ کہتے تھے نا کہ عذاب آئے، جلدی آئے، ساری چیزیں آئیں، ان لوگوں کا ذکر تھا جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں، پھر ساری چیزیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہر کسی کے لیے، انسان کے لیے اس کی زندگی، اس کا وقت مقرر ہے، اور قوموں کے لیے بھی ان کی زندگی ہے۔ تو یہ جو بستیاں تھیں یہ بھی ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، لیکن جب وہ مقررہ وقت جتنی اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی، جب وہ آیا تو وہ تب بھی ہلاک ہوئے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے انسان کو مہلت دیتی ہے، قوموں کو مہلت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں، اور یہ جو قانون قدرت انہیں آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ملا ہوتا ہے، اس پہ عمل کریں اور اس پہ آ جائیں، دنیا میں بھی عروج حاصل کریں اور آخرت میں بھی عروج حاصل کریں۔ اب میرے بھائیوں، اگلی آیت سے، اگلے رکوع سے ایک اللہ کی ذات جو ہے اپنے اس کلام پاک میں ایک قصہ بیان فرما رہی ہے جو زبانی ہم لوگوں نے بہت سنا ہوا ہے، بچپن سے سنا ہوا ہے، اور سنا ہوا ایسے ہی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، قرآن میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے سنا ہوا کیا تھا اور اللہ کی ذات نے اپنے کلام پاک میں کیا بتایا ہوا تھا، کیونکہ یہ قصہ کہانی بنا ہوا ہے نا، یہ بہت زیادہ، جیسے اصحاب کہف کا قصہ ہے، یہ سارے کے سارے۔ تو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنے کلام میں کیا فرمایا اور ہمیں آج تک، تو پھر انسان کو وہ آیات بھی سمجھ آتی ہیں کہ جو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی طریقوں پہ چلنے کی تم ضد کرتے ہو، وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں، اگر ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے اس اللہ کے جو کلام ہے، جو قرآن ہے، اس میں جو احکامات ہیں، ہر بندہ، ہر نسل اس پہ چلے تو وہ بالکل سیدھے راستے پہ ہوگی۔ تو اگر ان سنی سنائی باتوں کو ہم لیں اور اس قرآن کو نہ پڑھیں تو وہ قصے تو ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو اب یہ قصہ ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور ہستی ہے جس کا قرآن میں نام نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث ملتی ہیں کہ ان کا نام خضر ہے، جس کو ہم اردو میں خضر کہتے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن جو اس کی ابتدا ہے وہ ایسے ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں احادیث میں نہیں ہے، یہ انہیں روایات سے کہیں سے ملا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو واعظ اور تبلیغ فرما رہے تھے، اور وہاں سے ان پہ کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں، یہ روایات کی بات ہے۔ اس روایت کو تقویت ہمارے علماء حضرات اس سے دیتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس پہ اللہ اپنی رحمت کرتا ہے
وہ اس کو اپنا علم عطا کرتا ہے اور اللہ کی ذات مجھے علم عطا کر رہی ہے اور میں اس علم کو آگے آپ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاید یہ وجہ ہوئی ہو، کیونکہ یہ روایت کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا اور اپنے ساتھ اپنے علم کو منسوب کر لیا۔ تو انبیاء کی اتنی سی بات بھی اللہ کو پسند نہیں آتی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی، تو انہوں نے ان کو اس امتحان میں ڈالا۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام اس امتحان میں جب چلے وہ دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ جو دوسری ہستی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے دیا تھا، علم دیا ہوا تھا۔ اور اب اس کے بارے میں بھی جو ہم نے کہانیاں سنی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اولیاء اللہ تھے۔ اب بات یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اولیاء اللہ نبی سے بڑھ کے علم والا نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کے رتبے والا نہیں ہو سکتا، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ ایون اولیاء اللہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء کے صحابہ کرام تھے وہ ان کے برابر بھی نہیں ہوتا، آپ جس کی بھی بات سنیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہانی ہم نے یہ سنی تھی کہ وہ کوئی ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کم از کم اگر ہو سکتا ہے، جو مفسرین کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں، تو وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں یا اللہ کا کوئی فرشتہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بلند ترین ہستی ہوتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس کو سکھائے۔ اور فرشتوں کا سکھانے کا تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کا حکم ہوا تو 3 دن تک جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر نماز سکھاتے رہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور آگے پھر امت میں رائج ہوئی۔ اور اسی طرح آپ پڑھتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ تو یہ فرشتوں کا، اور وہی بھی تو فرشتے ہی لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اس میں کوئی کسی انسان کا ہونا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کو انسان بنا کر، ولی بنا کر آگے بہت ساری جو ہے وہ غلط طریقوں کا، غلط سوچ جو ہے اس کو آگے بڑھایا گیا اور وہ آگے بڑھتی گئی۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ اگر ولی جو ہے وہ نعوذ باللہ اگر نبی سے بڑا ہو گیا جو ولی ہے، تو پھر اللہ اس کو ہی نبی بنا دینا، کسی اور کو بنائے کیا، کیونکہ ہیں تو سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی قدرت میں، سب کے اوپر اللہ ہے۔ تو اس لیے وہ ولی نہیں تھے، وہ کوئی پیغمبر تھے یا فرشتہ تھے۔ زیادہ تر علماء کا خیال یہی ہے کہ وہ کوئی اللہ کے فرشتے تھے۔ پھر دوسری بات کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی بڑی لمبی زندگی ہے، اور جدھر پانی ہوتا ہے سارا کچھ ہے، کیونکہ ملاقات پانی میں ہوئی ہے شاید اس لیے ہم نے وہ ہمارے بڑی جو کہانیاں سناتی تھی اس میں آ گئے کہ ہر پانی والے پتن پہ اور ہر کنویں پہ اور ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تھے، انہوں نے کیا اپنا کام، اور اس کے بعد جہاں اللہ نے چاہا وہ چلے گئے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسے انسان نہیں ہے کہ جن کی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء کہتے ہیں ان کی بڑی زبردست اسٹرانگ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ولی ہوتے، انسان ہوتے جن کو اللہ نے بے حساب بہت لمبی زندگی دی ہوئی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا نا اس قرآن میں، اپنے انبیاء سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا نبی آ جاتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کرنی، یعنی ان پہ ایمان لانا، اسی قرآن میں پڑھا تھا۔ تو ان کو پھر ایمان لانا چاہیے نا، اگر وہ انسان ہے تو وہ جنگ بدر میں بھی ہوتے، جنگ احد میں بھی ہوتے، جنگ خندق میں بھی ہوتے، تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وہ جو بھی ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے کی اور وہ چل پڑے۔ باقی انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو خود زیادہ سمجھ آتی جائے گی۔ تو یہ وہ کس سے کہانی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آباء و اجداد کی باتوں پہ چلنے سے انسان کدھر سے کدھر جاتا ہے، اور آج تک قرآن پڑھنے سے پہلے ہم تو یہ ساری چیزیں یہ سمجھتے رہے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کہیں پہ وہ گھر والی ماں کپڑے دھونے بھی جاتی ہے، وہ پانی سے دور رہنا، یہاں کوئی گندگی نہیں پھینکنا، کوئی بے ادبی نہیں کرنا، ادھر پیشاب نہیں کرنا، ادھر یہ نہیں کرنا، ساری چیزیں یہ کیوں جی ادھر خضر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سنتے آئے ہیں۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ اپنے ایک خادم سے، ایک نوجوان سے، نوجوان کہتے ہیں ایک خادم سے، اور یہاں پہ بھی احادیث مبارکہ سے ان کا نام ملتا ہے یوشع ابن نون، یوشع ابن نون، جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ اول بھی ہوئے ان کے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اپنے نوجوان سے، اپنے ساتھی سے، اپنے خادم سے، لا ابرہو نہیں رکوں گا میں، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا کہ میں پہنچ جاؤں، بلاغت ہوتا ہے نا پہنچنا، مجمع جہاں جمع ہوتے ہیں البحرین دو دریا، دو پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے، غلام سے، نوجوان سے کہا کہ ہم نے چلنا ہے اور میں چلتا جاؤں گا اس وقت تک جہاں پہ دو دریا، دو پانی یا دو سمندر آپس میں ملیں گے نہیں، او یا امزیہ چلتا جاؤں گا، حقبہ برسوں، زندگی بھر چلتا رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے جب ان کو کہا کہ آپ فلاں شخص کے پاس جائیں اور ان سے علم سیکھیں، وقت کے نبی ہیں، دوسری بات ہی نہیں کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ میں تو نبی ہوں، میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں، کیوں؟ حکم اللہ کا ہے، اللہ نے حکم دیا چل پڑے۔ تو نبی ہونے کے باوجود علم سیکھنے کا شوق اور اطاعت کی آپ حد دیکھیں، اور آج انسان، نبی ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں نا، ہم نے ان سے سیکھا ہوا ہے، آج ہمارے اندر یہ شوق علم کا، اطاعت کا کتنا ہے۔ قرآن گھر پڑھا ہوا ہے، ہم نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا، کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، بس کوئی فوت ہو تو پڑھ لیا، کوئی مر رہا ہو تو اس پہ سورۃ یاسین پڑھ لی، ختم ثواب کر لیے، رمضان میں 4 6 ختم کر لیے۔ اندر کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیں۔ یہ میں نے بھی بڑی دفعہ ختم کی جو آپ سے اپنی ذکر کی، آپ نے بھی کتنی دفعہ کی ہوں گے، لیکن قصہ یہی تھا ذہن میں جو میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید سن رکھے ہوں گے اسی طرح قصے۔ تو یہاں پہ نبی ہو کے انہیں اللہ کا حکم ماننے میں اور اس علم کو سیکھنے میں، اس علم کے شوق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چلتے جانا ہے جہاں مجھے اللہ نے حکم دیا، اور میں نے اس جگہ کو ڈھونڈنا ہے جہاں پہ دو پانی آپس میں مل رہے ہیں، بے شک مجھے چلنا پڑے گا حقبہ، 80 برس کہتے ہیں، حقب 80، تو حقبہ یعنی جتنی دفعہ بھی مجھے چلنا پڑے، جتنے سال مجھے چلنا پڑے، میں اس کے لیے چلتا جاؤں گا۔ فلما پس جب بلغا پہنچے دونوں، مجمع اس ملنے والی جگہ پر، بینہما ان کے درمیان، ناسیا بھول گئے دونوں، حوتہما مچھلی اپنی کو، فاتخذا پس بنا لیا اس نے، سبیلہ اپنی راہ، فی البحر پانی کے اندر، سربا سرنگ۔ اب یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی ذات نے کہا تھا کہ ملنا کہاں پہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے شاید سوال کیا ہو تو اللہ کی ذات نے کہا تھا کہ ایک مچھلی کو تل کر اپنے ساتھ رکھ لیں، جہاں پہ وہ مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی، یہ سارا کہتے ہیں ایسی سرنگ کو کہ وہ پانی کے اندر ویسے تو جائے تو پانی جڑتا جاتا ہے، لیکن جب وہ مچھلی جاتی تھی تو جیسے پائپ ہوتا ہے، پانی خشک قسم کا اس طرح کا راستہ بنتا جائے گا، تو مچھلی تلی ہوئی کا زندہ ہونا، پھر اس کا چل کے پانی کے اندر جانا، اور اس طریقے سے جانا کہ وہ راستہ نظر آئے، یعنی ایسا نہیں کہ گئی ڈوب گئی، پتہ نہیں پتھر گرا تھا، مچھلی گری تھی، کیا تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی ذات نے ان کو معجزات بتائے کہ یہ نشانی ہوگی کہ جہاں مچھلی، یہ تلی مچھلی زندہ ہوگی، زندہ ہونے کے بعد یہ جا کے پانی میں جائے گی، اور پانی میں اس کا جانا بھی وہ نارمل جانا نہیں ہوگا، یہ ایسی ایک سرنگ بنائے گی جیسے خشک ہوتی ہے، ایسے کر کے بنی ہوئی کہ نظر آئے گی کہ یہاں سے کوئی چیز گزری ہے یا یہ مچھلی گزری ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ مچھلی جو ہے اس نے راستہ بنایا، سرنگ بنائی، اور وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ فلما پس جب جاوزا گزر گئے، یعنی تجاوز کیا، قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اپنے اس خادم، نوجوان خادم سے، آتینا لے آئیں، غداءنا میرا کھانا۔ غداءنا اس کھانے کو کہتے ہیں جو دوپہر سے یعنی زور سے پہلے کھایا جاتا ہے، ناشتہ بھی ہو سکتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ میرے لیے کھانا لے آئیں۔ لقد بے شک، لقینا تھکا دیا ہے، یعنی ملے ہم، سفرنا اس سفر میں، حاذا نصبا جس میں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب جب وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اس خادم سے کہ میرا جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ لے آئیں، ہم کھاتے ہیں، کہ اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک اللہ کا حکم تھا وہاں پہ کوئی تھکاوٹ کا ذکر نہیں ہے، جیسے ہی آگے گئے تو
تھکاوٹ محسوس ہوئی. تو یہاں سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا تھکنا، انسان کا بیمار ہونا، یہ جو چیزیں انسان کا بعض دفعہ طبیعت کا بے چین ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں. اگر تھکتے نہیں تو وہ چلتے جاتے، کہ یہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنتے. ہاں اگر رجوع کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے تو پھر یہ بیکار چیزیں ہیں. تو ان کو تھکا دیا. قالا کہا، ارأیتا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اب اس خادم نے کہا کہ آپ دیکھیں، اذ اوینا کہ جس جگہ رکے تھے ہم، الی الصخرۃ جو اس چٹان کے یا اس بڑے پتھر کے قریب، فانی تو پس بے شک میں، نسیتو بھول گیا، الحوتا کہ مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانیہ بھلا دیا مجھ کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں آپ سے ذکر کرتا. تو جہاں پہ وہ اس پتھر کے قریب تھے جہاں مچھلی نے راستہ بنایا تھا، وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آرام کر رہے تھے، اور وہ جو خادم تھے وہ جاگ رہے تھے، اور انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو وہ بتانا بھول گئے کہ مچھلی نے اس طرح راستہ بنایا چلی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام آگے گزر گئے اور انہوں نے کھانے کے لیے مانگا تو پھر اس نے کہا خادم نے کہ دیکھیں وہ جو جہاں جس چٹان کے پیچھے کے ساتھ ہم نے آرام کیا تھا، وہاں پہ مچھلی نے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول کیا، اور یہ میرا بھولنا جو ہے مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ وہ جو مچھلی ہے نا اس نے راستہ بنا لیا تھا، فی البحر پانی کے اندر، عجبا بڑے عجیب طریقے سے. وہ جیسے ایسے تو نہیں چیزیں جاتی نا کہ وہ سرنگ بن گئی، خشک سرنگ بن گئی، تو اس طریقے سے وہ مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے.